تو پھر مرشد جو ہیں وہ اپنے مریض سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے عطا کر چکا ہوا تھا، کیونکہ آپ کے پاس وسائل تو تھے، لیکن آپ نے ان وسائل سے اپنی قسمت کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی۔ تو ایک مرید ایسا جو کہ اپنے مرشد سے بے حد پیار کرنے والا، بے حد فرما بردار، ہر مہینے اپنے مرشد کے ہاں پیش ہوتا، گھر کے جو حالات ہوتے ہیں ان سے شیئر کرتا، دعا کے لیے درخواست بھی کرتا۔ میں یہ جو ریسورسز ہوتے ہیں، وسائل جو ہوتے ہیں، جن کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی، جن کو ہم لوگ استعمال کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، انہیں سے متعلق آپ کو ایک ایگزامپل دینے والا ہوں۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ وہی جو پیر صاحب ہیں، یعنی کہ وہ جو مرشد ہیں، وہ کہیں سفر پہ تھے، تو رستے میں اندھیرا ہو گیا۔ آپ بظاہری بات ہے انہوں نے رات گزارنی تھی، ان کو ٹھکانا چاہیے تھا۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ میرا جو فلاں فلاں مریض ہے وہ تو آس پاس ہی کہیں رہتا ہے، تو کیوں نہ اس کے ہاں جو ہے وہ رات گزار لی جائے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ وہ ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو ان کا گزر کھیتوں سے ہوا، یعنی کہ جو زرعی زمین ہوتی ہے ان سے ہوا، جو کہ ویران پڑے ہوئے تھے، اور انہی کھیتوں کے بالکل ایک کنارے کے اوپر اس کے مریض کا گھر تھا۔ پیر صاحب ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہوتے ہیں، کسی کے گلے میں قمیض نہیں ہوتی، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، اور اس گھر کے اندر کوئی مناسب فرنیچر، مناسب برتن تک بھی نہیں ہوتا، یعنی گھر کے حالات اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو صبح پھر وہی مریض اپنے مرشد سے دوبارہ پھر اپنے گھر کے حالات کی بہتری کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ اب پیر یعنی کہ مرشد صاحب جو ہیں وہ سمجھدار تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا جو گزر بسر ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو مریض نے کہا کہ حضور تھوڑی سی گندم جو ہے وہ میں بوتا ہوں اپنے کھیت کے اندر، اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر آٹے کا ارینج ہو جاتا ہے، یعنی گندم کا ارینج ہو جاتا ہے۔ باقی یہ جو گائے رکھی ہوئی ہے یہ دودھ دیتی ہے، میں تھوڑا دودھ اپنے بچوں کو دیتا ہوں، باقی کا دودھ جو ہوتا ہے اس کو میں جا کے بازار میں بیچتا ہوں، تو گھر کے جو باقی کے اخراجات ہیں وہ اس سے پورے ہوتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ کے گھر کے حالات بہت جلدی، یعنی کہ بہت کم عرصے میں ٹھیک ہونے والے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ جو گائے ہے یہ مجھے 1 سال کے لیے چاہیے ہوگی۔ جو مریض ہے وہ تو اپنے مرشد کا بے حد فرما بردار تھا، اس نے فوراً سے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گائے جو ہے وہ اپنے مرشد کے حوالے کر دی۔ اب کچھ دن گزرے، ظاہری بات ہے گائے کے ساتھ ان کے گھر کا جو سروائیول تھا وہ چل رہا تھا، یعنی کہ گائے کے دودھ کے ساتھ، جو کہ اب کچھ دنوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ اب دونوں میاں بیوی سوچ رہے تھے کہ اب ایسا کیا کیا جائے کہ یہ جو ہمارے گھر کے حالات ہیں، جو ہمارا سروائیول رکا ہوا ہے، یہ دوبارہ سے پھر چلنا شروع ہو جائے۔ تو دونوں نے مل کے یہی سوچا کہ کیوں نہ یہ جو ہمارے ویران کھیت پڑے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے آباد کیا جائے، ان کے اندر ہل چلایا جائے، ان کے اندر بیج بوئے جائیں، تاکہ یہاں پہ فصل اگے، اور ہماری جو کمی ہے، یہ جو دودھ کی کمی ہے، گائے کی کمی ہے، وہ والے جو وسائل ہیں ان کی جو کمی ہے وہ ان کے تھرو پوری کی جائے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اگلے دن اپنا جو بھی ان کا شہر تھا وہاں پہ گئے، جو آڑت والا ہوتا ہے اس سے ملے، تھوڑا قرضہ لیا، اپنے کھیتوں کے اندر ہل چلوایا ان پیسوں سے، کچھ بیج بوئے، اور 6-4 ماہ کے بعد وہاں پہ فصل اگی، پکی، انہوں نے فصل کاٹی، جو آڑت والا تھا اس کا قرضہ بھی ادا کیا، اور اس کے بعد کافی زیادہ جو اناج ہے اپنے گھر میں بھی رکھا، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اتنا کہ زیادہ سرمایہ آ گیا کہ وہ اس جھونپڑی کی جگہ کے اوپر انہوں نے ایک گھر کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ تو اب 1 سال کا ٹائم جو ہے وہ گزرنے والا تھا، تو مرشد دوبارہ پھر وہیں پہ تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جھونپڑی تھی وہاں پہ ایک محال نما کوٹھی تھی، وہی بچے جن کے پیروں میں جوتا نہیں تھا اچھے لباس میں تھے، وہی گھر جس کے اندر کوئی ڈھنگ کا برتن نہیں تھا، کوئی ڈھنگ کی چارپائی نہیں تھی، وہاں پہ لگژری قسم کا سامان لگا ہوا تھا۔ تو پھر مرشد جو ہیں وہ اپنے مریض سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے عطا کر چکا ہوا تھا، کیونکہ آپ کے پاس وسائل تو تھے، لیکن آپ نے ان وسائل سے اپنی قسمت کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی ان وسائل کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا لازمی ہوتا ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتا ہے، صرف اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی والے ریسورسز جو ہوتے ہیں، وہی والے وسائل جو ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے گفٹ ہوتے ہیں، اور انہی کے استعمال سے انسان نے اپنی زندگی کو بدلنا ہوتا ہے،
یعنی کہ اپنی قسمت کو بدلنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر بندے کے اوپر مہربان ہوتی ہے، ہر بندے کو کسی نہ کسی ذریعے سے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر بندے کا جو رزق ہوتا ہے وہ پہلے سے زمین میں بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اب بندے کی ہمت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے حصے کا رزق کس حد تک جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے۔ تو دنیا کے اندر کچھ ایسا ضرور کریں کہ دنیا آپ کو یاد کرے، اپنے لیے نہیں تو کم از کم ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کبھی آپ کو اگنور کیا تھا، وہی لوگ آج کہیں کہ یار اس کو اگنور کر کے ہم سے اچھا نہیں ہوا۔ اللہ حافظ۔